بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چھٹے پارے کے آخر میں ان نصارہ کا بیان تھا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سنا اور اس کلام سے بے حد متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ اور قرآن مجید ان کے ایمان لانے کی وجہ جو ذکر کرتا ہے، قرآن 3 صفات ان کی ذکر کرتا ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے قسیسین، وہ علم رکھنے والے تھے، علم دوست تھے۔ نمبر 2 رہبانن، ترک دنیا کی صفت ان کے اندر موجود تھی۔ اور نمبر 3 انہم لا یستکبرون، تکبر ان کی زندگیوں میں نہیں تھا۔ یہ 3 خوبیاں وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں تو آدمی حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر یہ 3 خوبیاں نہ ہوں اور تکبر زندگی میں بھرا ہوا ہو، دنیا کی خواہشات اندر جا بجا ہر موقع پر خواہشات اندر سے امڑ کر آتی ہوں اور جہالت ہو، تو پھر وہ آدمی حق بات کے قبول کرنے سے محروم رہتا ہے۔ ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہچانا، قرآن مجید کو بھی اللہ کا کلام سمجھا، اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لائے، لہٰذا اے اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کر دیجئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کہا کہ کیوں ہم ایمان نہ لائیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے نبی بھیجا ہے، اور ہم دل سے یہ طمع بھی کرتے ہیں اور دل سے یہ حسرت بھی رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کرے اور اللہ پاک ہمارے ساتھ عزت والا معاملہ کرے، تو ہم نے یہ عزت والے اسباب اختیار کیے، اے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں بہتری عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے لیے اللہ نے بہتری کے وعدے فرمائے۔ چونکہ سورۃ المائدہ کے مضمون میں یہ بات شروع میں ہم نے عرض کی تھی کہ سورۃ المائدہ کا ایک خاص مضمون ہے نقض عہد سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ تو جب اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کی بات آئی تو تحلیل اور تحریم، یعنی حلال اور حرام میں بھی اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اس لیے اگلی آیات کے اندر ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال مت سمجھو، اور جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام مت سمجھو۔ اور ضمن میں پھر قسم کے کفارے کو سمجھایا کہ چونکہ ایک آدمی اپنے لیے کسی جائز اور حلال چیز کو قسم کھا کر حرام کر دیتا ہے تو قسم کا کفارہ بتایا، اگر کوئی آدمی قسم کھا لے تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے، متوسط قسم کا کھانا جو اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے، یہ نہ ہو سکے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو کپڑا پہنائے، یہ نہ ہو سکے تو تیسری صورت یہ ہے کہ او تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کر دے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مسلسل 3 دن کے روزے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، معاشرے کی بنیادی طور پر معاشرے کی تباہی کے جو اسباب ہیں ان کو ذکر فرمایا، خمر شراب، جوا، انصاب بتوں کے نام نامزد کرنا، یہ وہ اشیاء ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، اور ازلام یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی پیدا ہوتی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ اس شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، ان گناہوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں نفرتیں ڈالے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اسباب گناہ دنیا میں تمہارے سامنے آتے رہیں گے،
قیامت تک یہ تمہارا امتحان اور آزمائش ہے کہ اسباب گناہ آتے رہیں گے اور تمہیں ان اسباب گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانیوں سے بچانا ہے۔ تعظیم لشعائر اللہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، دنیا میں وہ چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ کی عظمت، اسلام کی حقانیت یاد آتی ہے، ان کی تعظیم کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، بیہودہ سوالوں سے بچا کرو، دین میں کام کا سوال کیا کرو، بیہودہ سوالوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کیا کرو۔ ایک شخص اگر از خود اصلاح پر قائم رہنا چاہتا ہے تو معاشرہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، ماحول جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، اگر از خود کوئی آدمی سدھرنا چاہتا ہے تو معاشرے کے بگاڑ سے اس پر کوئی اثر نہیں آتا۔ ہاں، اندر سے جب اس میں خرابی آتی ہے تو یہ معاشرے کے برے اثر کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، بات آئی نقض عہد کی تو نقض عہد سے بچنا اور وعدے کی پاسداری، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ پاک انبیاء سے بھی سوال کرے گا۔ انبیاء سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی امتوں کو رسالت کے پیغامات پہنچائے ہیں، سب کے سب انبیاء سے یہ سوال ہوگا۔ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ اور مستقل طور پر سوال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کی نفی فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ خود قیامت کے دن پریشان ہوں گے اور اللہ پاک ان سے خود سوال کرے گا۔ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی الوہیت کا اور معبود ہونے کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات، اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، 20 رکوع اور 65 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سورت اور اگلی سورۃ الاعراف، ان دو سورتوں میں آپس میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ اس میں تذکیر بایام اللہ ہے، یعنی اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے امت کو متوجہ فرمایا، اور آگے سورۃ الاعراف میں گزشتہ تاریخ کے احوال ذکر کر کے اللہ پاک نے امت کو متوجہ فرمایا۔ چنانچہ اس سورۃ الانعام کے اندر جاں بجاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جب نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہوئے زمین پر اترے۔ اس قدر اللہ پاک کی اس میں نعمتوں کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ طریقہ دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طریقہ دعوت اور دعوت کے اسلوب بھی سمجھائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور مشرکین عرب کے یہاں جو باطل نظریات تھے ان باطل نظریات کی بھی تردید کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو جا بجا اس میں تسلی دی گئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی ہے، لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا، رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، آپ بھی اسی طرح سے صبر کریں۔ اور پھر ایک اصول اور ضابطہ اللہ پاک نے عذاب کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ رسول بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے ہیں، اس امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ جب امتیں اللہ کے احکام کو ٹھکراتی ہیں، گزشتہ امتوں نے اللہ کے احکام کو ٹھکرایا، اور اس امت کے رجال و افراد جب اللہ کے احکام کو ٹھکراتے ہیں تو اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ ان کو مشقت میں پکڑ لیتا ہے، مصائب اور پریشانیاں ان پر ڈالتا ہے، فقر و فاقے آتے ہیں، جسمانی بیماریاں آتی ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، مصائب و آلام اور پریشانیوں کے موقع پر اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اور ظالموں کے سخت ہو گئے۔ اب دوسرا طریقہ اللہ پاک کا آتا ہے، دوسرا اصول، کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر دل ہو جاتے ہیں، نافرمانیوں میں اور تجاوز کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ پاک دوسرا اصول اپناتا ہے۔ اللہ
نعمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ چلو اگر مصائب اور پریشانیوں سے نہیں سمجھے تو شاید اس طرح سے یہ سمجھ جائیں، جب اس طرح سے بھی نہیں سمجھتے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر اللہ پاک ایسے ظالموں کی جڑ اکھیڑ دیتا ہے اور ایسے ظالموں کو اللہ پاک ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر انذار آخرت کا سمجھایا گیا، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، آپ لوگوں کو ڈراتے رہیے آخرت کے عذاب سے۔ اور پھر یہ بھی سمجھا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اس دنیا میں بےہودہ اور لغویات اور فضول محافل اور مجالس میں اپنے آپ کو نہ شریک کیا کرو۔ جب تم ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تمہیں ہٹ جانا چاہیے۔ اور اگر تمہیں یاد نہ رہے اور تم غلطی سے ایسی مجلس میں بیٹھ گئے ہو جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یاد آنے پر فوری تمہیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اگر نہیں اٹھے تو جس طرح سے وہ ظالم گناہ کر رہے ہیں اسی طرح سے تم بھی پھر ظالم شمار کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اسلوب کو ذکر فرمایا۔ بڑی اہمیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور قوم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اپنے والد کو اور پوری قوم کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف درجہ بدرجہ بلایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ ان سب کے سب انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلایا، اور پھر آخر میں یہ سمجھایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں گے ان کی نبوت بھی باطل ہو جائے گی۔ یعنی شرک وہ بدترین جرم ہے کہ جس نیک عمل کے ساتھ شرک ٹکراتا ہے وہ نیک عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبوت جیسا بلند ترین منصب ہے اور بلند ترین مقام ہے، تو اگر بالفرض والمحال ممکن نہیں ہے نبی سے شرک ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو سب کے سب اعمال باطل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی عظمت اور قدرت کے دلائل سمجھائے، اور پھر ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ بھی سب نعمتیں ہیں اور اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کی بندگی کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سوا جو جن جن کی بندگی کرتے ہیں ان کو تم برا بلا نہ کہو، انہیں تم گالیاں نہ دو، ایسا تم کرو گے تو نتیجے میں وہ تمہارے رب کو گالیاں دیں گے، لیکن تمہیں اللہ کی توحید پر برقرار رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ www.darsequran.com